بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں صدقہ فطر کے کچھ ضروری احکام و مسائل کا بیان کیا جائے گا۔ توجہ کے ساتھ پورے درس میں شریک رہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں ان مسائل کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ کی گلیوں میں یہ اعلان کر دو کہ لوگوں صدقہ فطر تم پر واجب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک مروی ہے کہ حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر روزوں کی طہارت ہے، کہ روزہ دار سے جو لغو اور بیہودہ کلام ہوا اور دوران روزہ اس سے جو خطائیں سرزد ہوئیں تو یہ صدقہ فطر ان گناہوں کی معافی کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، روزے کے لیے طہارت بن جاتا ہے، صفائی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور فرمایا اس میں غریبوں کی خوراک ہے۔ صدقہ فطر غریبوں کی خوراک ہے۔ اور تیسری حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میرے اور آپ کے لجپال صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے صدقہ فطر یہ بڑا اہم اور ضروری ہے۔ ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس اپنی ضروریات زندگی کے سامان کے علاوہ اس میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو گھر میں ایکسٹرا پڑی ہوئی ہیں، استعمال میں نہیں، ان کی قیمت بھی شامل کی جائے گی۔ تو صاحب نصاب جو 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کا مالک ہے، یا 7.5 تولے سونا یا اس کی مالیت کا مالک ہے، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ زکوٰۃ کے لیے اس نصاب پر 1 سال کا گزرنا بھی شرط ہے، لیکن صدقہ فطر کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں مال کا نامی غیر نامی ہونا بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن صدقہ فطر کے لیے مال نامی یا مال غیر نامی کا اعتبار نہیں ہوتا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ صاحب نصاب ہے یا نہیں۔ عید کی صبح تک جو بندہ صاحب نصاب ہو جائے اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر اس کے بعد اس کے پاس اتنا مال آیا کہ وہ صدقہ فطر اس پر واجب ہوتا ہے، شرط پائی جاتی ہے، لیکن وقت گزر چکا ہے، اب اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر جس پر عید کی صبح تک واجب ہو چکا تو اب بہتر یہ ہے کہ وہ عید پڑھنے سے پہلے ادا کر دے۔ ویسے تو رمضان مبارک سے بھی پہلے ادا کیا جا سکتا ہے، زندگی بھر اس کا وقت ہے، جب چاہے ادا کر دے، ادا ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہمیں عید سے بھی پہلے رمضان مبارک کے اندر صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 روپے کے بدلے ہمیں 70 روپے کا ثواب عطا فرمائے۔ سودا نفع کا کرنا چاہیے نا، گھاٹے کا تو نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کے کچھ میں ضروری مسائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مرد پر اپنی نابالغ اولاد، یہ ذرا توجہ سے آپ نے سننا ہے، مرد پر اپنی نابالغ اولاد کا صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، یا وہ اولاد جو پاگل ہو، جو عاقل نہ ہو، جو ذوی العقول نہ ہو، اس کا صدقہ فطر مرد پر واجب ہے۔ بیوی کا صدقہ فطر شوہر پر واجب نہیں ہوتا، ماں باپ کا صدقہ فطر شوہر پر واجب نہیں ہوتا، بالغ اولاد کا
وہ اولاد جو بالغ ہو چکی ہے اس کا صدقہ فطر باپ پر دینا واجب نہیں ہوتا۔ ہاں وہ اولاد جو بالغ ہے لیکن باپ کے ساتھ رہتی ہے تو اگر چاہے تو ان کا صدقہ فطر دے سکتا ہے، ان کی بغیر اجازت بھی دے تو ادا ہو جائے گا۔ لیکن وہ بچہ جو ماں باپ سے الگ رہتا ہے، شادی شدہ ہے، اس نے اپنا الگ گھر بسا لیا ہے، تو اب اگر باپ اس کی اجازت کے بغیر صدقہ فطر ادا کرے گا تو ادا نہیں ہوگا۔ بیوی پر اپنے بچوں کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے، بیوی پر خود کا ہی صدقہ فطر واجب ہوگا اگر اس میں شرط پائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر دے ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ بات ہو رہی ہے واجب ہونے یا نہ ہونے کی، تو شوہر پر بیوی کا صدقہ فطر شریعت نے لازم نہیں کیا۔ ہاں اگر دے گا تو ادا ہو جائے گا، بیوی کی اجازت کے بغیر بھی دے گا تو ادا ہو جائے گا، لیکن اگر بیوی شوہر کا صدقہ فطر اس کی اجازت کے بغیر دے گی تو ادا نہیں ہوگا۔ اور اگر باپ نہ ہو تو باپ کی جگہ دادا ہے، دادے پر اپنے نابالغ پوتے پوتیوں کا صدقہ فطر دینا واجب ہوتا ہے۔ دادا پر اپنے جو نابالغ پوتے پوتیاں ہیں ان کا صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ جن کو یتیم کہا جاتا ہے، یتیم بچہ یا بچی تب تک ہوتا ہے جب تک وہ نابالغ ہے، جب وہ بالغ ہو چکے تو اب انہیں یتیم نہیں کہا جائے گا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بندے کی عمر 50 سال بھی ہو جاتی ہے پھر بھی اس کو یتیم کہتے ہیں، یہ تو اتنا بڑا یتیم نہیں ہوتا۔ یتیم کی ایک اس کی عمر کی ایج کی لمٹ ہے، وہ کیا ہے؟ حد بلوغت، کہ جب اس کی عمر وہ بلوغت کو پہنچ گئی، بالغ ہو گیا بچہ یا بچی، اب وہ یتیم نہیں رہا، یتیم والے اس کے احکام ختم ہو گئے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو بچہ یا بچی وہ پاگل ہے، اس کی عقل سلامت نہیں ہے، تو اب اس پر جو شریعت کی شرائط ہیں اس کے مطابق صدقہ فطر واجب ہے، لیکن خود وہ ادا نہیں کر سکتا، تو اب اس کا جو سرپرست ہوگا، جو اس کا ولی ہوگا، جیسے اس کا باپ ہے نہیں ہے تو اس کی ماں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے مال سے صدقہ فطر ادا کرے، وہ اس کے مال سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ تو صدقہ فطر کی مقدار 2 کلو سے 80 گرام کم ہے، ٹھیک ہے، گندم، جو، کشمش یا کھجور۔ اور ہمیں اب فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں کون سا صدقہ فطر پیش کرنا ہے۔ اے کاش کہ جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے، کل ایک شخص مجھ سے صدقہ فطر کے بارے میں اس نے مجھے واٹس ایپ کیا کہ بتائیں کتنا ہے، تو وہ ماشاءاللہ یوں سمجھ لیں کہ کروڑ پتی اس کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، تو وہ پوچھ رہا تھا گندم کے اعتبار سے بتائیں صدقہ فطر کیا ہے۔ تو پھر میں نے اس کو ذہن دیا، میں نے کہا دیکھیں اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کشمش کے اعتبار سے صدقہ فطر دیں، جو سب سے افضل ہے 2800 روپے۔ کوئی زیادہ ہے 2800 روپے؟ ہاں، 2800 کا ایک اچھا سوٹ نہیں آتا، یعنی کہ بہترین کوالٹی کا جو ایک مالدار آدمی سوٹ پہنتا ہے وہ 2800 کا نہیں آتا، نہ 2800 کا جوتا آتا ہے جو صاحب حیثیت لوگ پہنتے ہیں۔ نارمل جو لوگ متوسط طبقے کے پہنتے ہیں وہ تو آ جاتا ہے، تو ہمیں کم از کم اتنا صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے جتنی ہماری استطاعت ہے۔ اس میں ہمیں 2 نمبری نہیں کرنی چاہیے، اپنے ساتھ ہم دھوکہ کر رہے ہیں، کسی اور کے ساتھ نہیں کر رہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا جو میں نے آیت شروع میں پڑھی، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، رب فرماتا ہے لوگو میرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو، اس مال میں سے خرچ کرو، مَا رَزَقْنَاكُمْ، جو تمہیں ہم نے دیا ہے۔ یہ ہم نے دیا ہے، اس سے یہ بھی اشارہ ہے کہ کوئی مال ہماری راہ میں خرچ کر کے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے کہ میں نے بڑا تیر مارا ہے، نہیں، فرمایا جتنا مرضی خرچ کر لو یہ ہمارا ہی دیا ہوا ہے۔ فرمایا من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت کے آنے سے پہلے خرچ کرو، موت کے اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے۔
फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, तो फिर वो जब मौत आ जाए फिर वो कब्र में जाके कहे या अल्लाह तो मुझे थोड़ा टाइम और दे देता, कुछ मोहलत और दे देता। लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़, तो मैं खूब सदका व खैरात करता। वहाँ बंदा पहले ये नहीं करेगा या अल्लाह तो मुझे मोहलत देता तो मैं नमाज़ें पढ़ता, मैं ज़कात, मैं अपना उम्रे करता, हज अदा करता। वहाँ क्या कहेगा? फ़अस्सद्दक़, फ़अस्सद्दक़, मैं कसरत से सदका करता। फ़अस्सद्दक़, ये इसका अगर सादे लफ्ज़ों में तर्जुमा किया जाए तो मतलब ये बनता है कि मैं कसरत से, दिल खोल के, कसरत से ज़्यादा तेरी बारगाह में खर्च करता। अब वहाँ पर बंदा सबसे पहले सदक़े का क्यों कह रहा है मरने के बाद? क्यों? वहाँ ये अल्लाह की बारगाह से जो सवाब मिलता है खर्च करने पर, उसका अपनी आँखों से मुशाहदा करेगा, देख लेगा कि इतना बड़ा अजर है। लेकिन